السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج میں پہلی مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے اس ویڈیو کے ذریعے کورونا وائرس مرض یا عذاب اور ہماری ذمہ داریاں، اس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ حضرات اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے اور لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کریں گے۔ معزز سامعین کرام، ہم تمام اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ دنیا میں رونما ہونے والے واقعات، حالات، انقلابات، حادثات یہ یوں ہی اچانک اور اتفاقی طور پر واقع نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی منصوبے کے تحت واقع ہوتے ہیں، جسے تقدیر کہا جاتا ہے، جو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، جس پر ایمان لانا اور یقین کرنا مسلمان ہونے کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اسی طرح موت و حیات، بیماریاں اور مصائب، اس کا بھی تعلق تقدیر الہی سے ہی ہے، اور ہمارا اس بات پر پورا یقین بھی ہے کہ ساری کے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور چاہت کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور چاہت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ محترم حضرات، گزشتہ سال سے ایک وبائی، جان لیوا اور مہلک مرض جو کورونا وائرس سے مشہور ہے، گویا اس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ علاج اور معالجہ اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود دن بدن مریضوں اور اموات کی تعداد میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے خوف و دہشت کا ماحول پیدا ہوا ہے۔ ہر ایک آدمی، چاہے وہ اس کے قریبی رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، پڑوسی ہو یا محلے اور گاؤں والے ہو یا اسلامی بھائی ہو، ان سے بے فکر، لا تعلق اور لاپرواہ ہو کر اپنی ہی فکر میں لگا ہوا ہے، بلکہ اس بیماری کا اس قدر دل و دماغ پر خوف طاری ہوا ہے کہ اس مرض میں مبتلا شخص کی خبرگیری، تیمارداری اور اس کے موت کے بعد اس کی تجہیز و تکفین سے بھی بے فکری اور لاپرواہی کی بھی خبریں آتی ہیں۔ حالانکہ جس گاؤں، جس محلے اور جس بستی اور علاقے میں اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہاں کے بسنے والے مسلمانوں پر دینی اعتبار سے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس میت کے غسل، کفن، نماز جنازہ اور اس کے دفن کا انتظام کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے ان کو پورا کرنے کی فکر کرے۔
ورنہ قیامت کے دن جواب دہی ہوگی۔ الحمدللہ، مجھے اس بات پر بڑا فخر ہے کہ کوکن کی ہر بستی اور گاؤں میں جماعت المسلمین کا ایک منظم نظام ہے جس کے ذریعے یہ ساری ذمہ داریاں اٹھائی جاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت یہ دارالجزا ہے۔ اس لیے اس دنیاوی زندگی میں کسی کو بھی اپنے اچھے یا برے اعمال کا پورا بدلہ نہیں دیا جاتا، لیکن بسا اوقات دنیا میں نیکیوں اور بھلائیوں پر اللہ تبارک و تعالی کچھ نقد انعامات سے بھی نوازتے ہیں تاکہ نیکی اور بھلائی کرنے والے اس میں سبقت کریں۔ اسی طرح برائیوں اور گناہوں پر بھی کچھ عذاب مسلط فرماتے ہیں تاکہ گنہگار اپنے گناہوں سے باز آ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوج محترمہ ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون جیسے مہلک مرض کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ وہ ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اس کو بھیج دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے اس کو رحمت بنایا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جس کو امام احمد نے نقل فرمایا ہے کہ طاعون مومنین کے لیے شہادت اور ان کے لیے رحمت کا باعث ہے اور کافروں پر عذاب ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ طاعون مسلمانوں کے حق میں رحمت اور شہادت کا باعث ہے اور کفار کے لیے آخرت سے پہلے دنیا میں جلد عذاب ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ طاعون انہی مسلمانوں کے لیے شہادت اور رحمت کا باعث بنے گا جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے اور اس پر ڈٹے رہتے ہیں اور توبہ و استغفار نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے ایسے مسلمان اس فضیلت سے محروم ہو جائے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ جاثیہ میں فرمایا، یہ لوگ جو برے اعمال کرتے ہیں کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا کہ ان سب کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ یہ برا حکم لگاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ ناچ گانے اور بے حیائی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نماز، صدقات، درود شریف، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اگر کوئی اس مرض میں مبتلا ہو کر وفات پاتا ہے تو کہیں اپنی ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اتنی بڑی فضیلت سے محروم نہ ہو جائے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے جب کسی قوم میں بے حیائی علی الاعلان ہو جاتی ہے، زنا اور بدکاری عام ہو جاتی ہے، سود خوری عام ہو جاتی ہے، تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کے لیے حلال کر دیا، جس کی وجہ سے اس قوم میں کثرت سے اموات واقع ہو جاتی ہے اور طاعون اور کورونا جیسے امراض مسلط کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے اس نازل کردہ عذاب کو ہم صرف علاج و معالجہ، دنیاوی اسباب اور احتیاطی تدابیر سے دور نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں ان گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہیے، رو رو کر توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تماموں کو اپنے حفظ و امان اور عافیت سے رکھے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔
ہمیں اور پورے عالم کو اس وبائی اور جان لیوا مرض سے محفوظ رکھے۔ جو اس مرض میں مبتلا ہوئے ہیں اور جو زیر علاج ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، انہیں عمر دراز عطا فرمائے، اور جو اس مرض میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے چل بسے، اللہ تبارک و تعالی ان کے بھی گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔